السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا اس 3 روزہ امن کی راہ اردو کانفرنس دبئی میں استقبال کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ المنار اسلامک سینٹر جو اس کانفرنس کے آرگنائزرز ہیں ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور تمام ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے جو محنتی کی ہیں اس کانفرنس کو آپ کے سامنے لانے کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بھی اجر عظیم فرمائے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ میرے بھائی اور بہنوں، میری تقریر کا عنوان ہے امن کی زندگی۔ امن کی زندگی ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ امن کی زندگی گزارے، سکون اس کی زندگی میں آ جائے، اور اس کے پاس غم، مایوسی، پریشانی کا وہ شکار نہ ہو۔ تو امن کی زندگی آتی کیسی ہے؟ امن کی زندگی جینے کے لیے وہ کون سے اصول ہے جس کے اوپر ہمیں چلنا ہے؟ امن کی زندگی گزارنے کے لیے وہ کون سے ایسے قاعدے ہیں یا راستے ہیں؟ اسی کے اوپر انشاءاللہ اس بیان میں آپ کے سامنے چند نکات رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے زندگیوں میں امن کو لا دے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے قربت حاصل کرا دے، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جو سنیں اور بولیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، جیسے میں نے کہا کہ امن کی زندگی تو ہم سب چاہتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جس سے ہمارا امن برباد ہو جائے گا، جس سے ہمارا چین سکون برباد ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز پر غور اور فکر کریں اور ایک کوشنڈ بیس لائف جئیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری زندگی سے یا کسی کی بھی زندگی سے امن جاتا کیسے ہے، وہ کون سے ایسے چیزیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی سے امن چھوٹتا جاتا ہے۔ تو ہم جب قرآن اور سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امن کی زندگی ایک مومن کو الحمدللہ حاصل ہوتی ہے، اور شیطان جو مردود ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ دشمن جو ہے وہ دوستی جیسے کام تو کرے گا نہیں، وہ راحت والے کام پر ہمیں یا راستے پر ہمیں چلائے گا نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوگا اور رہتا ہے کہ ہماری زندگی سے امن کو کیسے دور کیا جائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ جو دشمن ہے شیطان، یہ کون سے ایسے اسٹریٹجیز اپناتا ہے، یہ کون سے ایسے راستے اختیار کرتا ہے جس کی بنیاد پر وہ ہماری زندگی سے امن کو لے جاتا ہے۔ تو ہم جب قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے، جو ہمارا دشمن ہے، وہ 2 طریقوں سے ہماری زندگی پر اٹیک کرتا ہے۔ اس کا جو وار ہوتا ہے وہ 2 راستوں کو وہ چنتا ہے۔ پہلا راستہ ہے وہ ہمارے زندگی میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں شبہات کی بیج بوتا ہے۔ شبہات کسے کہتے ہیں؟ شک،
doubts, weakness in the belief in Allah subhanahu wa ta'ala. یہ جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ امن سے دور چلے جاتے ہیں. تو شیطان کی جو چال ہے، شیطان کی جو اسٹریٹجی ہے، شیطان کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ وہ ایک ایسا وار کرتا ہے ہماری زندگی میں، ہمارے دلوں میں. وہ وار کا نام ہے شبہات. وہ شک ڈال دیتا ہے ہمارے ایمان میں. تو جب انسان اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے تو اس ایمان کی کیفیت کو شیطان اپنے شبہات سے کمزور کر دیتا ہے. وہ ہمارے دلوں میں ایسے خیال لاتا ہے، ایسے شبہات لاتا ہے، ایسا شک لاتا ہے کہ ہمارا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات چند لوگوں کی زندگی سے ایمان چلا بھی جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت کرے. تو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ شبہات جو شیطان کا ایک طریقہ ہے ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کا، جس کے نتیجے میں ہمارا امن ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے، اس سے ہم کیسے بچیں. اور بالخصوص جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے، کبھی ہمیں کوئی اپنے چاہت والے جو ہیں وہ ہمارے زندگی سے دور چلے جاتے ہیں، تو ان حالات میں بالخصوص شیطان شک ڈال دیتا ہے، شبہات ڈال دیتا ہے اللہ رب العزت کے متعلق. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس راستے کو سمجھیں کہ شیطان ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ہمیشہ ریڈی رہتا ہے. اس کا جو طریقہ ہے، اس کی جو کوشش ہے، اس کی جو جستجو ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ایک مومن کے پیچھے لگی ہوئی رہتی ہے، اس کی ساری طاقتیں، تاکہ اس مومن کا ایمان اس کے پاس سے یا تو چلا جائے یا پھر کمزور ہو جائے. تو وہ شبہات کو ڈالتا ہے تاکہ ہمارے دلوں سے، ہمارے دماغوں سے، ہماری زندگی سے ایمان کمزور ہو جائے یا وہ چلا جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت پر پورا یقین ہو، چاہے ہمارے ساتھ اچھے حادثات ہو یا برے حادثات ہو، کوئی بھی ہمارے ساتھ آزمائش آ جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان ہمارا باقی رہے اور یقینی رہے انشاءاللہ. تو یہ ایک پہلا راستہ ہے جس کے تھرو وہ آتا ہے اور ہماری زندگی سے امن کو برباد کر دیتا ہے. دوسرا راستہ جو شیطان اختیار کرتا ہے وہ ہے شہوت کا. شہوت کسے کہتے ہیں؟ لسٹ، ایکسیسو لو، ضرورت سے زیادہ چاہت اس دنیا کی. تو شیطان جب یہ مان لیتا ہے کہ ایک مومن کو وہ شبہات کے ذریعے ہرا نہیں سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شہوت میں اس مومن کو مبتلا کر دیتا ہے. شہوت، دنیا کی لذت، دنیا کی چاہت، دنیا والوں کی چاہت، دنیا کی چیزوں کی چاہت ہمارے دل میں اتنی زیادہ لا دیتا ہے کہ ہم یہ بھلا بیٹھتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں صحیح اس کا انعام ملے گا. جب وہ سوچ چلے جاتی ہے تو سبحان اللہ ہمارا ایمان یا تو کمزور ہو جاتا ہے یا پھر ہمارا ایمان نکل جاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو دو راستے ہیں، دو گیٹ ویز ہیں شیطان کے ہماری زندگی سے امن کو برباد کرنے کے لیے. ایک ہے شبہات اور دوسری ہے شہوات. یہ جو دو راستے اختیار جو کرتا ہے شیطان، ان کو ہمیں روکنا ہے انشاءاللہ. جب ہم ان دونوں راستوں کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہم ایک ایمان کی، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. اور جب ہم تقوی کی زندگی گزارتے ہیں تو ہم ایمان ہمارا تازہ رہتا ہے، ایمان ہمارا یقینی رہتا ہے. اور جب ہمارا ایمان یقینی رہتا ہے تو الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کے نزدیک ہو جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے جو قریب ہوتا ہے وہ امن و امان میں رہتا ہے. تو
یہ سب سے پہلی چیز میں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا زندگی میں امن برباد کیسے ہوتا ہے، شبہات کے ذریعے اور شہوات کے ذریعے۔ ان دونوں کو جب ہم بند کر لیتے ہیں، ان دونوں سے جب ہم بچ جاتے ہیں، تو الحمدللہ ایسا راستہ ہم اختیار کرتے ہیں جس کے وجہ سے اللہ رب العزت ہماری زندگی میں امن دے دیتا ہے۔ تو وہ کون سے ایسے اصول ہیں، وہ کون سے ایسے اسٹریٹجیز ہیں، یا وہ کون سے ایسے راستے ہیں یا چیزیں ہیں جسے ہمیں کرنا چاہیے، ہماری زندگی میں عملی طور پر لانا چاہیے انشاءاللہ، جس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت میں امن میں رہ سکتے ہیں۔ اور ایک مومن کی سوچ جو ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کا جو امن ہے وہ اس زندگی تک ہی لمیٹڈ نہ ہو جائے، وہ محدود نہ ہو جائے، بلکہ اس کا جو امن ہے وہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ رہے، تاکہ اس دنیا میں وہ سکون سے رہے جب تک بھی رہے، موت تک، اور موت کے بعد کے جو مراحل ہوتے ہیں ان میں بھی وہ انشاءاللہ امن و امان میں رہے۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ چند اصول جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں ملتے ہیں اس پر ایک عملی یقینی عمل ہو، تاکہ ہم انشاءاللہ امن کی زندگی گزار سکیں۔ تو وہ کون سے اصول ہیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ سب سے پہلا اصول جو ہمیں عملی طور پر، یقینی طور پر اپنانا ہے وہ ہے ہمارا ایمان باللہ، ایمان اللہ رب العزت پر۔ جو شخص اللہ پر ایمان یقینی رکھتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو مانتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے، اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے جو قرآن میں نصیحتیں آئی ہیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار ایک زندگی میں سکھایا ہے، ان پر جب ہم عملی طور پر چلتے ہیں تو ہماری زندگی میں امن بضرور آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت امن دینے والا ہے، اور جب ہم ایمان اللہ پر رکھتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت ہمیں امن دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں، امن، شانتی، سکون، چین آپ کو کوئی مال یا مارکیٹ میں نہیں ملے گا، وہ آتا ہے اللہ رب العزت کے ذکر سے، وہ آتا ہے اللہ رب العزت کے احکامات کو فالو کرنے سے، اپنانے سے، اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنے سے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی تو دلوں کو سکون ملتا ہے، امن ملتا ہے، چین ملتا ہے، شانتی ملتی ہے، ایک کائنڈ آف پلیجر جو کہتے ہیں وہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139 میں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ گھبراؤ، نہ ڈرو، نہ مایوس ہو، نہ غم میں رہو، تم اعلیٰ رہو گے اگر تم مؤمن ہو، اگر تم مؤمن ہو۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن کی زندگی گزارے، ہمارے یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ ہم اللہ رب العزت پر ایمان یقینی رکھیں۔ ایمان صرف ایک لپ سروس نہیں ہوتی، ایک بیان نہیں ہوتا، بلکہ اپنی زبان سے بیان کرنا، دل سے اس کو قبول کرنا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا، یہ ہے ایمان کی کیفیت۔ چاہے آپ کے ساتھ اچھا ہو یا برا، آپ کے حالات اچھے ہوں یا آپ کے حالات بہت ہی آزمائش والے ہو، ہر حال میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان اللہ رب العزت پر ہمیشہ پختہ، مضبوط اور یقینی رکھیں، تاکہ ہمیں اللہ رب العزت ایسے ایسے راستے کھول دے تاکہ ہم انشاءاللہ ان مصیبتوں کو سامنا کرنے والے ہو جائیں مضبوطی سے، اور ان پریشانیوں کو جھیلنے والے ہو جائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں
کہ ہماری زندگی میں اللہ رب العزت نے ہر بار خوشی نہیں دی ہے، غم بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، بے چینی بھی ہوتی ہے۔ ہر حال میں جب ہم اللہ رب العزت پر ایمان رکھیں گے، یقینی ایمان، انشاءاللہ ہمیں امن آ کر رہے گا۔ یہ ہے پہلا اصول۔ دوسرا اصول، اللہ رب العزت نے قرآن میں، اسلام میں، دین میں ہمیں صلاح اور قرآن، یہ دو ایسے عبادتیں دی ہیں جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے زندگی میں سکون آتا ہے۔ صلاح ایک ایسی عظیم عبادت جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارحنا بہا یا بلال، ارحنا بہا یا بلال، یا بلال مجھے راحت دو۔ کس سے راحت ملتی ہے؟ کس سے راحت ملتی ہے؟ مال سے، دولت سے، شہرت سے، عورت سے؟ کس سے راحت ملتی ہے؟ ایک مومن کی زندگی میں امن، راحت، سکون، چین اس کی نماز میں ملتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے دین میں جو بنیادی اصول رکھے ہیں وہ ہے توحید کے بعد، یعنی اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ ہماری زندگی میں جب نماز اطراف رہے گا، فجر سے لے کر عشاء تک اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں ہم رہتے ہیں، اور رات میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک اللہ رب العزت ہمیں امن کی زندگی دیتا ہے۔ اور جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور لگاتار ہم جب نماز پڑھتے رہتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ اللہ رب العزت ہمیں امن دیتا ہے۔ اور یہ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ یہ تقوی والی نماز ہونی چاہیے، یہ خشوع والی نماز ہونی چاہیے، یہ سکون والی نماز ہونی چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور جب ہم باہر آتے ہیں، ہمارے اندر ایک ایسی سکون والی کیفیت ہونی چاہیے جس کا ایک نتیجہ یہ ملتا ہے کہ ہم الحمدللہ ایک امن کی زندگی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو بھی اسی طرح ہماری زندگی کا ایک نظام دے دیا۔ ہماری زندگی میں اگر ہم سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی کلام قرآن پاک سے ہم جڑ جائیں، قرآن سے ہمارا لگاؤ ہر دن ہو، ہمارا دن کا آغاز قرآن سے ہو، ہماری دن کی جو نمبر آف آورز ہوتے ہیں، جو گھڑیے ہم جو گزارتے ہیں، لمحے، ان میں قرآن ہو۔ جب وہ ہمارا لائف سٹائل بنے گا، وہ ہمارا جینے کا طریقہ بنے گا، تو راحت اللہ رب العزت ہمیں ضرور دیں گے، ہمیں امن کی زندگی تحفے میں ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ ہمیں چاہیے کہ نماز اور قرآن کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں، کبھی نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن میں ہر چیز کا شفا ہے، ہر چیز کا سلوشن ہے۔ آپ غم میں ہو یا آپ پریشانی میں ہو یا آپ کوئی بھی مشکلات کا شکار ہو، اللہ رب العزت وعدہ کرتا ہے کہ قرآن میں آپ کو راحت ملے گی، قرآن سے آپ کو امن ملے گا، قرآن سے آپ کو سکون ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز اور قرآن، یہ دو ایسی عبادتوں کو ہم ہمیشہ جوڑے رکھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صلاح کے بارے میں، نماز کے بارے میں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ رب العزت سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور صلاح، نماز کے ذریعے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی مشکلات کا سامنا اگر ہم کریں تو امیجیٹلی، فوری طور پہ ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھ لیں، سجدے میں جائیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت بندے کے سجدے میں بہت قریب ہوتا ہے۔ تو امن اگر ہم چاہتے ہیں تو پریکٹیکلی اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ زندگی میں کامیابی، ناکامی، خوشی، غم،
ہار اور جیت چلتے رہے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک آزمائش کا میدان ہے. یہ اس دنیا جو ہے وہ آزمائش کا میدان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میدان میں، اس آزمائش میں اللہ پر ہمیشہ بھروسہ کریں اور آگے بڑھتے رہیں تقوی کے ساتھ. اللہ رب العزت کی مدد بضرور ہمیں آئے گی اور اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں امن ضرور ملے گا. یہ تھا تیسرا اصول. چوتھا اصول، ہمیں چاہیے کہ زندگی میں نعمتوں پر زیادہ فکر کریں بنسبت جو ہمارے پاس نہیں ہے اس پر. ہم غم میں آتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم فکر کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. اگر ہم اپنا فوکس، اپنی توجہ، اپنی فکر ان نعمتوں پر کریں جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے تو انشاءاللہ ہم امن کی زندگی گزار سکتے ہیں. پانچواں جو اصول میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل کو ہم پاک رکھیں، شرک سے پاک، بدعات سے پاک، دنیا کی ایکسٹریم شدت والی محبت سے پاک، دوسروں کے خلاف بغض اور غلط سوچ رکھنے سے پاک. ہمیں چاہیے کہ توحید، اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دل میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے دل میں ہو. ہمیں چاہیے کہ آخرت کی فکر ہمارے دل میں ہو. ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ ہمارے دل میں ہو. دوسروں کی بغض، برائی یا غلط سوچ ہمارے دل میں نہ ہو. ہمیں چاہیے کہ ہمارا دل پاک رہے. آسانی سے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں، دوسروں کو درگزر کریں تاکہ ہمارا دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ راحت والی ہوگی. اور جب راحت ملے گی ہمیں دل میں تو ہماری زندگی میں بضرور سکون آ کر رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالی دلوں کی کیفیت کو بضرور جانتا ہے. ہمیں چاہیے جیسے میں نے کہا اپنی دل کو پاک رکھیں، شرک سے پاک، بدعات سے پاک، دنیا کی شدت والی محبت سے پاک، آخرت کی فکر ہمارے دل میں ہونی چاہیے. دوسروں کے لیے محبت، شفقت، رحم، درگزری اور معافی کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. جب ہمارے دلوں میں، ہماری زندگی میں یہ اصول آ جائیں گے، سب سے پہلے میں نے کہا ایمان، دوسرا صلاح اور قرآن ہماری زندگی میں، تیسرا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کو آزمائش کے طور پر لیں. ہمیں چاہیے کہ نعمتوں پر ہمیں غور کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک رکھیں. جب ہم ان اصولوں پر اپنی زندگی کو بنائیں گے، اپنی زندگی کو ان اصولوں پر جئیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں امن دے گا. اور اس زندگی میں ہی نہیں، اس دنیا میں ہی نہیں، بلکہ انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمیں امن کی زندگی دے گا، جنت الفردوس دے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالی اسی کا نام اسلام دیا ہے. یہ ہمارا دین ہے، مکمل، پاک، بیلنسڈ، پرفیکٹ وے آف لائف ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اصولوں پر اپنی زندگی کو چلائیں تاکہ ہم انشاءاللہ امن کی زندگی جی سکیں. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی دے، راحت دے، امن دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام لوگوں کو حفاظت سے رکھے جو پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں، جو غم میں آ رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو راحت دے، ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دے جنت الفردوس میں، اور آپ کا دیدار دے یا رب العالمین. ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو معاف کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.